فلان قد ثقلت موازینہ وسعید سعادة لا یشقى بعدها ابدا. مبارک مبارک مبارک، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گئی، اعلان ہوتے لگے گا. کپڑے پہناؤ سبز ریشم، زیور پہناؤ سونے کے کنگن، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کپڑے لاؤ، یلبسون ثیابا خضرا، سبز ریشمی. 5 فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا؟ اس کا قد اٹھاؤ، کتنا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم کا قد کتنا تھا؟ 125 فٹ. 125 فٹ لمبا قد. تمہارے اس مینار سے بھی اونچا جوان ہوگا. عورت کا قد اتنا، مرد کا 125 فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد. مردن چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے، جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتنی آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں، لیکن جنت میں جا کر داڑھی غائب. مردن داڑھی غائب، جردن جسم کے بال غائب، صرف سر کے، بھموں کے، پلکوں کے، بھیگی مونچھیں، چمکتا چہرہ. یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تاج سج گئے، دھج گئے. ادنا موتی جنتی کے تاج کا ساری کائنات کو روشن کر دے. اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرا دیا جائے. صرف دوپٹہ، جنت کی عورت دوپٹہ لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا جب یہ کامیاب ہو گئے. ہو اس لیے تو ہے اصل میں نعرہ. نعرے کو قرآن نے بنایا، لفظ بنایا ہے نعرہ. آدمی خوشی میں آواز ضرور نکالتا ہے، آواز بے ساختہ نکلتی ہے. اور جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا، آج وہ نعرہ نہ لگائے تو کیا کرے؟ ہمیش ہمیش ہمیش. کہاں سے اور لفظ لاؤں؟ ابدی 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 ابدی. یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ لفظ بھی چھوٹا. ذرا اور سوچو، کھلے گی بات. اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. او میرا بھائی، او میری بہن، تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے، فنا نہیں، تجھے بھی اللہ ایسی بقا دے دے گا. تو وہ کہے گا ہو، تو اس کو قرآن نے لفظ بنایا. کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، ہاں اقرؤ کتاب. اصل میں یہ نعرہ ہے، اس کو اس میں فعل بنا دی. ہو خوشی کے نعرے لگ رہا ہے. وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، ہاں اقرؤ کتابیا. کہے گا دیکھو 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 دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا. مجھے پتا تھا حضروں میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والا ہے. میں تیاری کرتا رہا. یہ اس کا مکالمہ ہوگا، اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا. فهو فی عیشۃ راضیہ. میرے بندے کو مزیدار زندگی مبارک. مبارک کیا ہے اس میں؟ قطوف ہے دانیہ، حل پکے، ہوشے جھکے. ذللت قطوف ہے تدلیلا. ہوشے پکا کر، جھکا کر، سروں پر لٹکائے گئے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑتا چلا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، 1 مہینے کی اڑان کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے، کھال اتار کے ڈول بنوایا کبھی تیری ماں سے؟ کہا جی ہاں کئی دفعہ. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو اپنی سادگی میں بولا یا رسول اللہ بس مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے. جب انگور اتنا بڑا تو کیلا کتنا بڑا، تربوز کتنا بڑا. سوچ سوچ میرے بھائیوں کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا. فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ
پھل جھکے خوش پکے لحم طیر مما یشتہون کبھی گوشت کے ذکر فاکہۃ مما یتخیرون کبھی پھلوں کے ذکر انہار من ماء غیر آسن اٹکیلیاں لیتی پانی کی نہریں انہار من لبن یا لم یتغیر طعمہ دودھ کی شہد کی شراب کی عینان تجریان چشمے بہ رہے عینان نضاختان چشمے ہوا میں اڑاری مار رہے اوپر ہوا میں اڑ اڑ کے پانی جا رہا ہے تجریان بھی ہیں نضاختان بھی ہیں اور اڑنے والے محل بھی ہیں ان فی الجنت لبیوت لیس لها معالیق من فوقها ولا عماد من تحتها جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چلا جاتا ہے ایسے اڑتے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس سے نیچے اتر آئیں گے پھر اس کو سجایا جنت کے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کہیں حور عین کہیں خیرات حسان کہیں عربا اترابا کہیں کواعب اترابا کانہن بیض مکنون کیا حسن و جمال کیا ان کا کمال اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائی ہے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا تم میں سکت نہیں سن سکو الٹا مجھے فتوے لگانے شروع کر دو گے اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھولا ہے کیا کیا بتایا ہے ہائے ہائے اور کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دوڑ لگا تھا حضروں کی دوڑ چھوڑ میاں کہاں الجھ گیا ادھر آ ایک اینٹ موتی کی ایک چاندی کی ایک زمرد کی ایک یاقوت کی ایک لال کی ایک جواہر کی مشک کے گارے زعفران کی گھاس اللہ کا چھت عرش بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حسن اپنے نور میں سے اس پہ نور ڈالا عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی حسین ہو جائے گی پینے پلانے کے ذکر یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئیں گے ڈالیں گے خود پیئیں گے ایک اوپر کا درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا کچھ لوگوں کو جنت کی حوریں پلائیں گی ڈال کے غلام بھی پلا رہے خدام بھی پلا رہے فرشتے بھی پلا رہے نوکر بھی پلا رہے غلمان بھی پلا رہے اور جنت کی حور آئے گی قدم اٹھاتی ہوئی ہاتھ میں جام دوسرے میں سراہی قدم میں چکور کی چال ہوگی چکور ایک پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے اس لیے یہ جو نئی بس آتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویخ ٹور چکوری دی جب وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کا پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگم یہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر کے حاصل کیا سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا اور ایک قدم تیری طرف اٹھائے گی ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی تجھے 1,00,000 اس کے جسم کے بل انداز اس کی ادا اس کی مسکراہٹ بالغنج کالطفل الولید المسہدی جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں پڑا بچہ مسکراتا ہے چھوٹے بچے کی مسکراہٹ کیسی پیاری لگتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ہنساتے ہیں کہ اس کے گال اس کی مسکراہٹ جی کو موہ لیتی ہے بچہ پرایا کیوں نہ ہو یہ جنت کی عورت کو اللہ تعالیٰ یہ جنت کی عورت کی مسکراہٹ ہے وہ ایسے مسکرائے گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے پھر ہاتھ میں جام ہے فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقة اغید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واصابر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كطفل الولید المسہدی فهناك غرد الطیور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املدی یہ میرا یار تھا عرب شاعر میں نے اس سے کہا تھا وہ جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں یہ سنائی اشعار میں کہا کیا پوچھتے ہو وہ کیا جنت ہے اٹکیلیاں لیتی ناز و انداز دکھاتی ہواؤں کے انداز حوروں کی چال
ان کا چل کے آنا، ناز و نخرے میں آنا، ریشم میں سج کے آنا، تاج کا سر پہ دھج کے آنا، موتیوں کی چمک، انگوٹھیوں کی چمک، اس کی چال کا حسن، اس کی نظر کا حسن، اس کے چہرے کا حسن، اس کے ہاتھوں کے جام، سر پہ تاج سجے ہوئے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، اور شانوں پہ بکھرے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں، چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو، سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، دنیا کی حسینہ کے سر میں جوئیں اور اس حسینہ کے سر میں مشک و کافور کی خوشبو ہیں، حلے اڑ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو، اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسن 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ وہ آ رہے، وہ مسکرا رہے، معصوم بچے کی طرح مسکرا رہے، ایک نظر پڑے گی اسے پینا بھی بھولے گا، جام بھی بھولے گا، پہلے صرف نظروں سے پیے گا، وہ نظروں سے پلائے گی جو نظروں سے پیے گا، 40 برس پس سے بیٹھے دیکھتا رہے گا، 40 سال، یہ کیا عوض ہے؟ یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج صلہ مل رہا ہے، دنیا میں نظروں کو جھکانے کا آج لذت آج مل رہی، یوں بیٹھ کے 40 سال اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا اور دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا، آنکھوں میں بات ہو رہی ہے، یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے، آنکھ کی بات زبان کی بات سے حسین ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے اور اسے دیکھ رہی ہے، اسے پلانا بھولا، اسے پینا بھولا، اسے دینا بھولا، اسے لینا بھولا، وہ یوں بیٹھا دیکھ رہا ہے، 40 برس گزر جائیں گے، دیکھنے کی لذت کم نہ ہوگی، یہ زنا چھوڑنے کا صلہ ہے، یہ نظروں کو جھکانے کا صلہ ہے، اس حور کی پاک آواز تجھے سننے کو ملی ہے، یہ حضروں میں موسیقی کے نہ سننے کا صلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ